السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مکی ٹی وی کا کرلوش عثمان کے پہلے اعلان پر تبصرہ دیکھ اور سن ہی چکے ہوں گے۔ براک اوزجیف کا نیا انٹرویو سنیں گا کہ کیا کہا انہوں نے۔ آج ہم بتائیں گے کہ سیزن 2 کی پہلی یعنی قسط نمبر 28 میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور بات ہوگی ایرطغرل کی واپسی کی وجہ سے قبیلے پر ہونے والے اثرات کی، یعنی گندوز سافجی کا کیا کردار ہوگا، بام سے پہلی قسط میں شامل نہیں ہوگا کیوں، اور آخر میں سب سے اہم پہلی قسط میں کچھ دھماکہ خیز ہونے والا ہے کیا اور کیوں۔ ویڈیو کی ابتدا سے قبل مکی ٹی وی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور ویڈیو بھی ضرور لائک کیجئے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اعلان میں ایرطغرل کی واپسی دیکھ ہی چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایرطغرل کے آنے کی وجہ سے ہر ایک کے کردار پر اثرات پڑیں گے، یعنی کہ ارطغرل اور عثمان کے علاوہ ہر ایک کا کردار کسی حد تک محدود ہو جائے گا۔ خاص طور پر سافجی کے آنے کی وجہ سے گندوز کے کردار پر کافی اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ہی کے بیوی بچے بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، گندوز کی بیوی عائشہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ واپس آئے گی۔ اگر تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سافجی گندوز سے بڑھ کر عثمان کا ساتھ دینے والا ثابت ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غالباً گندوز ایرطغرل کی زندگی ہی میں منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو آنے والے سیزن میں گندوز ایک طرف سرداری کے منصب سے جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کا کردار محدود ہوتا جائے گا، جبکہ دوسری طرف سافجی آئے گا اور اس کا کردار پھیلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ عثمان کا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ جہاں تک ایرطغرل کی بات ہے تو اس کا کردار کسی حد تک محدود ہوگا۔ ابتدا میں کچھ شاندار مناظر دکھائے جائیں گے، مگر آہستہ آہستہ اسے صرف سرداری تک محدود کر دیا جائے گا، جبکہ میدان سیزن 1 کی طرح عثمان کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور اب ذکر ہو جائے بامسے کا، تو صاحبان، سیزن 2 کے پہلے اعلان میں بامسے نظر نہیں آیا تھا، جس میں صرف عثمان، بالا، سیلجان اور کچھ دیگر کرداروں کا صرف چہرہ دکھایا گیا تھا، اور اس اعلان میں بامسے کے شامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ افواہ گردش میں آئی تھی کہ بامسے اگلے سیزن میں نہیں آئے گا، مگر بعد میں آفیشلی طور پر بتایا گیا کہ بامسے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اعلان میں شامل نہیں ہو سکا، مگر سیزن میں شامل ہوگا۔ مگر اب بات ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بامسے سیزن 2 کی ابتدائی کچھ قسطوں میں شامل نہیں ہوگا، یعنی بامسے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ابتدائی چند اقساط میں غائب رہے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ابتدائی قسطوں میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس میں بامسے کو غائب رکھا جائے تو ہی بہتر ہوگا، اور وہ کیا ہوگا آپ کو ابھی بتاتے ہیں، بس تھوڑا سا صبر کیجیے۔ دوسری طرف براک اوزجیف یعنی عثمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرلوش کے حوالے سے کہا کہ میرے والد اور بڑے بھائی ڈرامے میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شوٹنگ ہوئی ہے، اور اب ہم ان کے تجربات سے خوب فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہاں براک کی مراد ایرطغرل اور سفید داڑھی والوں کے سربراہ کا کردار ادا کرنے والے دونوں اشخاص تھے۔ اور اب ہم آج کے سب سے اہم موضوع پر آتے ہیں، یعنی اگلے سیزن کی پہلی قسط اور ڈرامے کی 28ویں قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے تاریخی حوالوں کی بات کرتے ہیں، تو عربی تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ قائ قبیلے کی ایک بار بازنطینی عیسائیوں سے جنگ ہوتی ہے، جس میں قائ قبیلے کو شکست ہو جاتی ہے، اور بات صرف شکست تک نہیں رہتی بلکہ قبیلے کے بہت سے سپاہی اور عام لوگ بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ تو تاریخ کا ایک واقعہ ہے، مگر اب ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں۔ ڈرامے کی نئی قسط کی تیاروں کی اب تک سامنے آنے والی تصاویر کے مطابق دونوں طرف کے کافی لوگ گھوڑوں پر سوار نظر آتے ہیں، یعنی جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے مناظر بھی نظر آئے جس میں قائ قبیلے کے وہ داخلی دروازے جس پر ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پہلے اعلان میں عثمان جنگل میں بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی دوران اس کا گھوڑا بھی اس کی تلاش میں اس کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ان ٹوٹے ہوئے پزلز کو غور سے جوڑ کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کی پہلی قسط میں تاریخ کا وہی مشہور واقعہ فلمایا جا رہا ہے جس کا ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے، جس میں قائ قبیلے کو شکست ہوگی اور شکست کے بعد کچھ سپاہی بھی گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اسی کشمکش میں غالباً عثمان قبیلے سے دور نکل جائے گا، یا پھر اپنے ساتھیوں کی تلاش میں قبیلے سے دور جنگل میں جائے گا، اور پھر سفید داڑھی والوں اور ایرطغرل سے ملاقات ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ خود عثمان گرفتار ہو جائے، اور پھر گرفتاری کے دوران خواب میں پہلے اعلان کے مناظر دکھائے جائیں، اور پھر اس کے بعد انہی واقعات کی بنیاد پر پورے سیزن کی کہانی آگے چلائی جائے گی۔
آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویریں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مکی ٹی وی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے اور ویڈیو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مکی ٹی وی کے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔